اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیوز سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین معظم، آج کے ویڈیو پر جانے سے پہلے ہم آپ سے درخواست کرتے چلیں کہ ہمارے نئے شروع کیے جانے والے چینل بلینڈ آف ہسٹری انگلش کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ وہاں پر پیش کی جانے والی بہترین انگلش ویڈیوز سے آپ محروم نہ رہ سکیں۔ ناظرین معظم، ہندوستان کے بیچوں بیچ مدھیہ پردیش کے رتلام ضلع کے جاورا ٹاؤن میں زمین کا ایک خطہ واقع ہے جسے حسین ٹیکری کہا جاتا ہے۔ اس حسین ٹیکری کو کربلائے ہند، شفا خانہ ہند یا جاورا شریف کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 19ویں صدی میں حسین ٹیکری کو جاورا کے نواب محمد اسماعیل خان بہادر نے بنوایا تھا۔ نواب اسماعیل خان نے ہی حسین ٹیکری کی ملحقہ زمین پر روضہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، روضہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور شبیہ روضہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی تعمیر کروائی۔ اس جگہ پر یہ زیارتیں بنانے کی وجہ کیا ہوئی، یہ آپ کو معلوم ہوگا ہماری آج کی ویڈیو دیکھنے سے، تو آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ ناظرین، جاورا کو ریاست کا درجہ انگریز دور میں دیا گیا اور اسے ریاست بنا کر سن 1818 میں عبد الغفار محمد خان کو یہاں نواب مقرر کیا گیا۔ اس ریاست کے قیام کے بعد یہاں پر اودھ اور آگرہ سے لوگوں نے آ کر بسنا شروع کیا۔ مسلمان اور شیعہ آبادی بڑھی تو عزاداری محرم کا سلسلہ بھی شروع ہوا اور علم تعزیے وغیرہ کے جلوس برآمد ہونا شروع ہو گئے۔ جاورا کے تیسرے نواب محمد اسماعیل خان بہادر کے دور حکومت میں سن 1886 میں ہندوؤں کا دسہرہ اور محرم اکٹھے آن پڑے۔ جلوس پہلے نکالنے کے لیے دونوں قوموں میں بحث ہوئی اور ایک عادل حکمران کے طور پر نواب صاحب نے اپنی ریاست میں امن و امان کا خیال رکھتے ہوئے دسہرے کے جلوس کو پہلے نکالنے کا حکم دیا۔ کتاب تاریخ شیعان علی میں بیان کیا گیا ہے کہ جاورا میں برآمد ہونے والا تعزیہ لکڑی سے بنایا گیا تھا جو 30 فٹ اونچا تھا اور ٹھوس لکڑی ہونے کی وجہ سے اتنا وزنی تھا کہ 200 آدمی اس کو مل کر اٹھاتے تھے۔ محرم کا چاند نمودار ہونے پر تعزیہ سجا کر چوک پر رکھ دیا جاتا جہاں خلقت اس کی زیارت کرتی اور پھر معمول کے مطابق اس تعزیے کا شہر میں گشت ہوتا۔ اس سال بھی یہ تعزیہ محرم آنے پر سجا کر شہر کے بیچوں بیچ مقررہ جگہ پر رکھ دیا گیا۔ 8 محرم الحرام کو ہندوؤں نے رام لیلا کا جلوس نکالا تو اس میں اپنی کہاوت کے اعتبار سے 52 گز کا راون کا پتلا بھی شامل تھا۔ جاورا میں جو راون بنایا گیا تھا وہ حقیقتاً 52 گز کا تو نہ تھا مگر بہت لمبا اور چوڑا تھا۔ ہندوؤں کا جلوس اسی شاہراہ پر سے گزرا جس پر تعزیہ رکھا ہوا تھا۔ ایسے مواقع پر اکثر ہندو مسلم فساد ہوتا تھا لیکن جاورا میں ہندو غلبے کے سبب بیچارے مسلمان خاموش رہے اور انہوں نے جلوس کے گزر جانے کا راستہ دے دیا۔ راون کا پتلا جب تعزیے کے قریب پہنچا تو تعزیہ راون کی اونچائی کے سامنے چھوٹا نظر آنے لگا اور ہندو بڑے فخر سے مسلمانوں کی طرف دیکھنے لگے۔ احساس کمتری میں مبتلا مسلمان سر جھکا کر رہ گئے مگر دوسرے ہی لمحے دنیا نے یہ دیکھ لیا کہ امام کے ماننے والے اتنے سر بلند تھے کہ ہندو ان سے آنکھیں چار کرنا تو درکنار خود تعزیے کے سامنے سر نگوں ہو گئے۔ ہوا کچھ یوں کہ راون جیسے ہی تعزیے کے مد مقابل پہنچا، تعزیے نے اپنے مقام سے حرکت کی اور آہستہ آہستہ ہوا میں اتنا بلند ہو گیا کہ اس کا نچلا حصہ راون کے سر کے اوپر تھا۔ جب راون تعزیے کے نیچے سے گزر گیا تو تعزیہ آہستہ آہستہ نیچے ہوتا ہوا اپنے مقام پر واپس آ کر ٹک گیا۔ شہید کربلا کے اس معجزے نے ہر دیکھنے والے کو حیرت میں مبتلا کر دیا اور جب سب اس کیفیت سے باہر نکلے تو حسین حسین کی آوازیں آسمان پر دستک دینے لگیں۔ ان آوازوں میں مسلمانوں کے ساتھ ہندوؤں کی آوازیں بھی شامل تھیں۔ اس کے بعد مسلمانوں نے اپنے تمام تعزیے
قریب کے دریا میں لے جا کر ٹھنڈے کر دیے اور خود اسی چوک میں آ کر بیٹھ گئے۔ ناظرین، پاکستان ہندوستان کی قدیم عزاداری میں یہ روایت شامل تھی کہ تعزیے بانس، لکڑی اور کاغذ سے بنائے جاتے تھے، اور جب محرم کا اختتام ہو جاتا تھا تو ان تعزیوں کو دریا میں بہا دیا جاتا تھا یا اپنے اپنے شہر میں بنی ہوئی کربلا میں دفن کر دیے جاتے تھے۔ لہٰذا اس سال جاورا میں بھی محرم ختم ہونے کے بعد مسلمانوں نے اپنے تمام تعزیے پاس کے دریا میں لے جا کر ٹھنڈے کر دیے اور خود اسی چوک میں آ کر بیٹھ گئے۔ اس دریا کے کنارے موزہ روجھانہ میں مزدور اور کچھ جھاڑو دینے والے بستے تھے۔ وہ الصبح اپنے اپنے کاموں پر جانے کے لیے گھروں سے نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ جو تعزیے مسلمانوں نے دریا میں ٹھنڈے کیے تھے وہ سارے کے سارے قریب کی پہاڑی پر رکھے ہوئے ہیں۔ انہیں اپنی آنکھوں پر اعتبار نہ آیا اور انہوں نے نزدیک جا کر دیکھا تو ان تعزیوں کو جگمگاتے ہوئے پایا۔ وہ سب شہر کی سمت دوڑ پڑے اور لوگوں سے یہ واقعہ کہہ سنایا۔ خلقت خبر پاتے ہی چل پڑی اور پہاڑی پر جا کر دیکھا تو وہاں کوئی تعزیہ تو موجود نہ تھا، مگر وہاں کی مٹی سے اتنی خوشبو نکل رہی تھی کہ دور دور تک فضا معطر تھی۔ اس کے بعد جاورا اور مضافات جاورا شہدائے کربلا کی عقیدت میں اتنے سرشار ہوئے کہ بلا امتیاز مسلک و ملت ہر ایک نے حسب استطاعت اتنی رقوم جمع کروا دیں کہ ٹیلے پر امام حسین علیہ السلام اور حضرت عباس علیہ السلام کے روضوں کی شبیہ تعمیر ہو گئی اور یہ جگہ حسین ٹیکری کے نام سے مشہور ہو گئی۔ زائرین کے آنے کا سلسلہ پہلے دن سے ہی جاری ہو گیا تھا اور معجزوں کا تسلسل بھی قائم تھا، لہٰذا جلد ہی اطراف و اکناف اور پورے ہندوستان میں اس جگہ کی شہرت ہو گئی اور افریقہ تک سے لوگ حسین ٹیکری پہنچنے لگے۔ 20ویں صدی عیسوی کی تیسری دہائی میں اللہ دینا لاڈک نام کا سیٹھ زیارت کے لیے آیا تو اس کی مراد بر آئی۔ اس نے امام حسین اور حضرت عباس علیہ السلام کے روضے کربلا کے اصل روضوں کی مطابقت اور مناسبت سے بنوا دیے اور زائرین کے لیے کوارٹر بھی تعمیر کروائے۔ روضہ امام کے احاطے میں سیٹھ کی قبر بھی بنی ہوئی ہے۔ ناظرین، اس زیارت گاہ پر زائرین اس کثرت سے پہنچتے ہیں کہ کبھی یہاں قیام کے لیے 50 کوارٹرز کافی نہیں ہوتے۔ مایوس سے مایوس مریض وہاں پہنچ کر صحت یاب ہو جاتا ہے۔ روضہ امام حسین کے لوبان کی راکھ اور حضرت عباس علیہ السلام کے روضے میں بنے ہوئے کنویں کا پانی ہر مریض کے لیے شفا بن جاتا ہے اور روضوں کا طواف جسموں میں توانائی پیدا کر دیتا ہے۔ ناظرین، ایسی ہی ایک زیارت شمالی ہندوستان کے ضلع بجنور میں جوگی پورہ کے علاقے میں بھی ہے جو نجف ہند کہلاتی ہے۔ وہاں کے معجزات بھی زباں زد عام ہیں اور ہندوستان کے مختلف مقامات پر بنے ہوئے بعض روضے بھی اسی تعریف میں آتے ہیں جن کے لیے ایک مستقل کتاب درکار ہے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ یہ واقعہ ہم نے آپ کی خدمت میں کتاب تاریخ شیعان علی سے پیش کیا، جسے علی حسین رضوی نے تحریر کیا ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارا جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ علوم محمد و آل محمد کی نشر و اشاعت میں آپ کی حصہ داری برقرار رہے۔ ہماری آپ سے یہ بھی درخواست ہے کہ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔